کراچی آنے کے بعد سلمان کی بیوی ابتدائی دنوں میں شدید تنہائی محسوس کرتی تھی۔ اجنبی شہر، اجنبی ماحول، اجنبی پاس پڑوس، نہ کسی سے میل ملاپ، نہ کہیں آنا جانا۔ سلمان دفتر چلا جاتا تو اس کے لیے وقت کاٹنا دوبھر ہو جاتا، لیکن سلمان نے زور دیا تو اس نے پڑوسیوں سے راو رسم پیدا کرنے کی کوشش کی اور رفتہ رفتہ خاصا میل جول پیدا کر لیا۔ بلڈنگ کے عیسائی اور پارسی خاندانوں کی بیشتر نوجوان عورتیں اور لڑکیاں بینکوں اور تجارتی اداروں میں سیکرٹری، ٹائپسٹ یا اسٹینوگرافر تھیں۔ وہ تنگ اسکرٹ پہنتی، مردوں کی طرح سر پر چھوٹے چھوٹے ترشے ہوئے بال رکھتی اور اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ قیمتی لباس اور میک اپ پر خرچ کرتی۔ وہ اکثر سلمان کے فلیٹ میں بھی آتی۔ ان کی مسکراہٹ مصنوعی تھی، ان کی نظروں کا انداز مصنوعی تھا، جسم کی حرکت مصنوعی تھی۔ وہ بنی سنوری کٹ پتلیوں کی طرح نظر آتی۔ ان کی باتیں عام طور پر لباسوں کے جدید ترین ڈیزائنوں، نئی فلموں، ڈانس پارٹیوں، پکنک اور شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے متعلق ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ شہزادی مارگریٹ کے کسی نئے اسکینڈل یا شاہ فاروق اور پرنس علی خان کے تازہ ترین معاشقے کے بارے میں بھی بات کر لیتی اور ان کے تذکرے میں خاص لذت محسوس کرتی۔ سلمان نے غور کیا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے میل جول نے اس کی بیوی میں بھی بعض تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ وہ باتوں کے دوران خواہ مخواہ انگریزی کے بھونڈے الفاظ استعمال کرتی۔ اس نے اپنے بالوں کا سیدھا سادہ انداز بدل دیا تھا، میک اپ کرنے لگی تھی۔ اب اس کی یہ بھی خواہش ہوتی تھی کہ سلمان اس کے حسن کی تعریف کرے۔ پہلے وہ فلم دیکھنے سے پرہیز کرتی تھی، مگر اب دبے دبے الفاظ میں فلم دیکھنے کا اشتیاق بھی ظاہر کرتی۔ ایک اتوار کو پکنک کا پروگرام بنا جسے پڑوسیوں نے بنایا تھا۔ آمد و رفت کے لیے انہوں نے ایک اسٹیشن ویگن کا بندوبست کیا۔ سب اس میں لد لدا کر ہاکسبے پہنچے۔ اس روز رخشندہ کا برقع بھی اتر گیا۔ پارٹی میں خاصی تفریح رہی۔ سمندر میں غسل کیا گیا، ریت پر لیٹ کر سورج کی شعاؤں سے جسم سینکا گیا، بہت سی علم غلم چیزیں کھائیں، زور زور سے قہقہے لگائے، اور جب سورج بحیرہ عرب میں غروب ہونے لگا اور لہروں کا رنگ ارغوانی ہو گیا تو وہ تھکے ہارے واپس ہوئے۔ اس کے بعد اکثر اتوار کو پکنک پارٹیاں ہوتی رہتی۔ سلمان ہفتے کی شام کو بیوی کے ساتھ پکچر ضرور دیکھتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہمراہ شام کو ٹہلنے نکل جاتا۔ دونوں کچھ شاپنگ کرتے اور کسی چائے خانے میں بیٹھ کر چائے پیتے۔ مہینے کی شروع تاریخیں ہوتی تو وہ شہر کے کسی اچھے ہوٹل میں رات کا کھانا بھی کھا لیتے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، البتہ اس میں سکون کم اور ہنگامے زیادہ ہو گئے تھے، مگر یہ ہنگامے اس طرح دبے قدموں زندگی میں داخل ہوئے کہ سلمان کو مطلق احساس نہ ہوا۔ وہ ان سے رفتہ رفتہ مانوس ہوتا جا رہا تھا، لیکن جس قدر یہ ہنگامے بڑھتے جا رہے تھے، مطالعے کا شوق کم ہوتا جا رہا تھا۔ شروع میں وہ معمول کے مطابق روزانہ 40-50 اور کبھی کبھی تو 100-125 صفحات پڑھ ڈالتا تھا۔ ان دنوں وہ رات کو دیر تک پڑھتا رہتا۔ اس کے چہرے پر ٹیبل لیمپ کے شیڈ کا بنا عکس لہراتا۔ بیوی بار بار کروٹ بدلتی، خواہ مخواہ بات کر کے اسے چھیڑتی۔ وہ مطالعے میں محو رہتا۔ اب یہ محویت کم ہونے لگی تھی۔ بیوی میں شاپنگ کی عادت بڑھتی جا رہی تھی۔ جوتوں اور سینڈلوں کی اس نے درجنوں جوڑیاں خرید ڈالی تھی۔ ہر فلم دیکھنے کے بعد وہ نیا لباس تیار کرانے کا پروگرام بناتی۔ میک اپ کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ نت نئے لوشن خرید کر لاتی، کوئی غسل کرنے کے لیے ہوتا، کوئی صرف ہتھیلیوں کی جلد نرم کرنے کے لیے، اور کسی سے چہرے کا رنگ نکھارا جاتا۔ دونوں بازار جاتے، اور کوئی شاپنگ نہ بھی ہوتی تب بھی فیشن میگزین ضرور خریدے جاتے، جن کو پڑھ کر وہ روزانہ نئے نئے انداز سے بال سنوارتی، دردی سے ایسے لباس سلواتی جن سے سینے کی جلد زیادہ سے زیادہ عریاں نظر آتی۔ ان کی فٹنگ اس طرح ہوتی کہ جسم کا ایک ایک خم نظر آتا۔ اب وہ کام کرنے سے بھی جی چرانے لگی تھی۔ ہر وقت خادمہ کو احکامات دیتی رہتی۔ کام کرنے سے ہاتھوں کی جلد کھردری پڑ جانے کا اندیشہ تھا، اور زیادہ محنت کرنے سے رنگ سانولا جانے کا خطرہ تھا۔ البتہ اب وہ یہ فن ضرور جان گئی تھی کہ اپنی دلکشی کی زیادہ سے زیادہ کس طرح نمائش کی جائے۔ وہ خوبصورت اور طرحدار لڑکی تھی۔ سج سجا کر شام کو چائے کی میز پر بیٹھتی تو کمرے میں تازہ پھولوں کی شگفتگی اور مہک رچی ہوتی۔ سلمان دفتر سے تھکا ہارا آتا، اس کے دلاویز چہرے اور پھڑکتے ہوئے جسم کو دیکھتا تو ساری تھکن بھول جاتا۔ اس کی قربت میں مسرت اور کشش محسوس کرتا۔ آمدنی نپی تلی تھی اور اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔
کتابوں کی خریداری کم ہوتے ہوتے صفر رہ گئی، مطالعہ بھی بند ہو گیا، تنخواہ ملنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی، بلکہ اکثر بلوں کی ادائیگی بھی رہ جاتی جن کو آئندہ ماہ پر ٹالنا پڑتا۔ سلمان اب سگریٹ گن گن کر پینے لگا تھا اور اپنی ضروریات کا سامان خریدنے سے حد الوسع پرہیز کرتا۔ اب وہ اکثر بغیر استری کیا ہوا سوٹ پہن کر آفس چلا جاتا۔ دفتر میں ہر شخص سے اس کا لین دین شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی ادائیگی میں تاخیر ہوتی تو بدمزگی بھی پیدا ہوتی۔ پہلے وہ دفتر کے ساتھیوں سے مراسم بڑھانے سے کتراتا تھا، مگر اب کم از کم قرض خواہوں سے اسے زیادہ گھل مل کر رہنا پڑتا۔ سلمان کے مزاج میں رفتہ رفتہ چڑچڑاپن آتا جا رہا تھا، ذرا ذرا سی بات پر ترقشندہ سے الجھ پڑتا تھا، اور پھر کئی روز تک اس کا سلسلہ چلتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ دفتر سے گھر آنے کے بجائے کسی چائے خانے میں بیٹھ جاتا، پکچر دیکھنے چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ اس میں عجیب سا لاؤبالی پن آ گیا تھا۔ جاڑے جا چکے تھے اور گرمیوں کی آمد تھی۔ ایک روز دفتر کے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر شب ماہتاب منانے کا پروگرام بنا۔ وہ ایک ہوٹل کے کھلے لان میں رات بھر بیئر پیتا رہا اور پورے چاند کی چاندنی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پارٹی میں دفتر کی کچھ عیسائی اور پارسی لڑکیاں بھی تھیں جن کو نشے میں دھت ہو کر اس نے بہت ستایا۔ ایک لڑکی کا اسکرٹ پھاڑ ڈالا، وہ نیم برہنہ ہو گئی، کئی کے گال نوچ لیے اور وہ بلیوں کی طرح غرا کر اس سے لڑنے لگی۔ ایک موٹے تگڑے نوجوان کے چہرے پر اس نے بیئر کا پورا گلاس انڈیل دیا اور اس پر غل گپاڑگی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یہ بڑی سہانی رات تھی، پورا چاند نکلا ہوا تھا، ہر طرف اجلی اجلی چاندنی بکھری تھی، آرکیسٹرا پر تیز دھن بج رہی تھی، پینے کے لیے اچھی بیئر تھی اور آس پاس نوجوان اور طرحدار لڑکیاں تھیں جو ہلکے ہلکے سرور سے لڑکھڑا رہی تھیں، گھنٹیوں کی طرح بجتے ہوئے تیز تیز قہقہے لگا رہی تھی اور اس کی بے تکلفی کو کبھی پیار سے ڈانٹ کر اور کبھی صرف مسکرا کر ٹال دیتی۔ اس خوبصورت رات کو اس نے جی بھر کر ہنگامہ کیا اور خوب لطف اندوز ہوا۔ واپس گھر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ دروازہ اس کی بیوی نے کھولا، وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سلمان پہلی بار اس کے سامنے شراب پی کر گیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ کہتا کچھ تھا، بات منہ سے نکلتی کچھ اور تھی۔ جسم بے قابو ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھندلی دھندلی پرچھائیاں لہرا رہی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، جھومتا جھامتا بستر پر جا کر اوندھے منہ گر پڑا اور اسی حالت میں پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے رخسار پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ نشے سے چونکا، ذرا دیر بعد چہرے پر آنسوؤں کا ایک قطرہ گرا۔ سلمان نے گردن کو خم دے کر دیکھا، بیوی اس پر جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرے کی روشنی میں اس کا دلکش چہرہ کملایا ہوا نظر آ رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ سلمان نے گردن گھمائی اور سوچنے لگا کہ اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اسے اس طرح اپنی بیوی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے۔ ساتھ ہی مسرت بھی ہوئی کہ بیوی اس سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ اس مسرت میں رات کے سارے ہنگاموں سے زیادہ لذت تھی۔ ہفتے کی شام تھی، سلمان دوپہر ہی کو دفتر سے گھر واپس آ گیا تھا۔ مہینے کی شروع کی تاریخیں تھیں۔ سپہر کو چائے پیتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے طے کیا کہ شام گھر سے باہر گزاری جائے۔ پروگرام یہ تھا کہ کسی پرسکون ریستوران میں بیٹھ کر آئس کریم کھائی جائے، اس کے بعد فلم دیکھی جائے۔ فلم کے انتخاب پر دونوں کی پسند مختلف تھی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ فلم کا انتخاب آئس کریم کھاتے وقت کیا جائے۔ فلم دیکھنے کے بعد رات کا کھانا بھی باہر ہی کھانا تھا اور یہ طے ہوا کہ کھانا چاہے کسی بھی ہوٹل میں کھایا جائے مگر اس میں سیخ کے کباب ضرور شامل ہوں، گرم ہوں اور چٹپٹے ہوں۔ دونوں گھر سے باہر آئے، گرمی کا موسم تھا۔ دن ڈھلتے ہی شہر کی ساری آبادی سڑکوں اور بازاروں میں آ گئی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، شور و غل تھا، دکانوں پر بھیڑ تھی۔ دونوں تفریح کے موڈ میں تھے اور بے فکری سے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک موڑ پر سلمان نے محسوس کیا کہ ایک نوجوان پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ معمولی لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر الجھے ہوئے گھنگریالے بال، کھلتا ہوا رنگ اور چہرے پر ہلکی بھوری بھوری مونچھیں۔ سلمان کو پہلے تو اس کے انداز پر غصہ آیا، پھر ایسا معلوم ہوا کہ اسے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ سلمان کو شبہ ہوا کہ وہ نوشا ہے۔ وہ واقعی نوشا تھا اور اس نے سلمان کو پہچان لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا، مگر یہ سوچ کر شرمندگی کا احساس ہوا کہ وہ گھر سے بھاگ کر کراچی آیا ہے۔ سلمان کو بھی اس کا علم ہوگا۔
ملے گا تو اس کا ذکر ضرور کرے گا، اور اس کے متعلق وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور راہگیروں کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ سلمان کو دیکھنے کے بعد نوشا کو اپنا گھر یاد آ گیا۔ اس نے سوچا، نہ جانے اماں کس طرح ہوگی، سلطانہ کیسی ہوگی، انو تو اب بڑا ہو گیا ہوگا، ٹھاٹ سے اسکول جاتا ہوگا، شاید اماں نے انو کو بھی اسکول سے اٹھا کر کہیں کام دھندے پر لگا دیا ہوگا۔ اس کے اس طرح چلے آنے پر اماں ضرور روئی ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ گھر کی چھت پر چڑھتے ہوئے گر پڑا تھا، اس کا سر پھٹ گیا تھا اور سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اماں پہلے تو اسے دیکھ کر تھر تھر کانپتی رہی اور پھر چیخ مار کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ اماں اس کے لیے ضرور روئی ہوں گی، سلطانہ بھی روئی ہوگی، سب اسے بہت یاد کرتے ہوں گے۔ اس روز وہ گھر سے حشاش بشاش نکلا تھا۔ ایک روز پہلے اسے تنخواہ ملی تھی اور ابھی تک اس کی جیب میں کچھ 20 روپے پڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے اس نے اپنے لیے 2 سوتی بشرٹوں کے علاوہ ایک بنیان خریدی تھی۔ ٹافیوں کا ایک چھوٹا ڈبہ اس نے یوں ہی موج میں آ کر خرید لیا تھا۔ نادرا کے لیے پلاسٹک کے خوبصورت آویزے بھی خریدے تھے۔ آویزے خریدتے ہوئے اس نے سوچا تھا، یار اس لڑکی کی بدولت کھانے کے علاوہ گرما گرم چائے بھی مل جاتی ہے۔ اسے راضی خوشی رکھنا بہت ضروری ہے۔ تمام خریداری پر اس کے 25 سے زیادہ روپے خرچ ہوئے تھے، مگر وہ خوش تھا اور جھوم جھوم کر چل رہا تھا۔ لیکن سلمان کو دیکھ کر اس کا دل افسردہ ہو گیا تھا۔ اسے گھر کی یاد ستانے لگی۔ بار بار خیال آتا کہ وہ کراچی میں عیش کر رہا ہے اور ادھر گھر پر نہ جانے سب کس حال میں ہوں گے۔ اسی افسردگی کے عالم میں وہ واپس پہنچا۔ ملازم اپنے گھر جانے کے لیے اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ نوشا نے اسے رخصت کیا، دروازے کا بولٹ چڑھایا اور زینے کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر چلا گیا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ پروفیسر کے کمرے میں روشنی تھی لیکن نوشا اس طرف نہیں گیا۔ غلام گردش سے گزر کر اس نے نادرا کے کمرے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میز پر نادرا سر جھکائے پڑھنے میں محو تھی۔ ٹیبل لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال پتھر کے مجسموں کی طرح ترشے ترشائے نظر آ رہے تھے۔ ایک ایک زاویہ ایک ایک خم ابھر کر نمایاں ہو گیا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی اور ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے اس کے بال بکھر کر پیشانی پر لہرا رہے تھے۔ نوشا نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور چپکے سے کمرے میں جا کر اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ نادرا کو اس کی آمد کی ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ نوشا کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میز کے سرے پر پلاسٹک کے آویزے رکھ لیے۔ تیز روشنی میں وہ خوبصورت نظر آنے لگے۔ نادرا نے حیرت سے آویزے دیکھے، پھر گردن موڑ کر نوشا پر اچھتی ہوئی نظر ڈالی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا؟ تم اتنی دیر تک کہاں غائب رہے؟ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد سیدھے گھر کیوں نہیں آئے؟ اس نے نوشا پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک کے بعد دوسرا سوال کرتی چلی گئی۔ اس کے لہجے میں تھیکا پن تھا، چہرے پر قدرے جھنجھلاہٹ تھی۔ نوشا گھبرا گیا، کچھ کہتے نہ بن پڑی۔ خاموش کھڑا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ تکتا رہا۔ ابا جان کئی بار پوچھ چکے ہیں، تمہیں اس قدر غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ نوشا نے سوچا، یار یہ تو بلا کی طرح چمٹ گئی، سالی بڑی تیز لونڈیا ہے، ایسے تمتراک سے بات کرتی ہے جیسے ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہے۔ مگر اس نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سنتا رہا۔ نادرا نے آویزے الٹ پلٹ کر دیکھے اور تیزی سے بولی، یہ کیوں لے آئے؟ نوشا پھر بھی نہ بولا۔ میں پوچھتی ہوں کہ تم نے یہ ٹاپس کیوں خریدے؟ نوشا نے گھبرا کر کہا، تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی، میرے لیے؟ اس کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ جناب عالی، میرے پاس 1 درجن سے زیادہ کانوں کے ٹاپس ہیں، اور ذرا آپ اپنی یہ قمیص ملاحظہ فرمائیے، موبل آئل کے داغوں نے جیسے ہر جگہ جنگل لگا دیے ہیں، اور آپ کی یہ اکلوتی قمیص ہے۔ نوشا نے فوراً وضاحت کی، 2 بشٹیں بھی تو لایا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں دبا ہوا پیکٹ کھولا اور اس کے سامنے ڈال دیا۔ نادرا نے بشٹوں کو ایک نظر دیکھا اور آویزوں کی ڈبیا اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ آئندہ کوئی ایسی چیز خرید کر نہ لانا، اسے اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نوشا کو اس کا یہ انداز بہت ناگوار گزرا۔ اس نے بجھی بجھی نظروں سے اسے دیکھا اور آویزوں کی ڈبیا اٹھا لی۔ جب وہ جانے لگا تو نادرا نے پوچھا، تم نے کھانا کہاں کھایا؟ نوشا بے رخی سے بولا، کہیں نہیں۔ تو پھر چلو کھانا کھا لو۔ وہ منہ پھلا کر بولا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔
وہ اس وقت کسی ضدی بچے کی طرح روٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نادرہ نے خاموشی سے اسے دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی۔ نوشاد جھنجھلایا ہوا کمرے سے باہر نکلا، تھکے تھکے قدموں سے زینہ طے کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹ کر وہ دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ نادرہ کے رویے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اس کے لیے خوشی خوشی آویزیں خرید کر لایا تھا اور اس نے اس حقارت سے ان کو واپس کر دیا کہ وہ تلملا کر رہ گیا۔ نوشا کو محسوس ہوا کہ وہ اسے گھٹیا اور حقیر سمجھتی ہے۔ وہ بڑا حساس اور سوج رنج تھا۔ یہ بات کانٹے کی طرح اس کے ذہن میں کھٹکنے لگی۔ بہت دیر تک وہ اس واقعے کو یاد کرتا رہا اور بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا۔ نوشا کی آنکھوں پر ہلکی ہلکی غنودگی طاری تھی۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری، پھر اندھیرے میں ایک سایہ سا لہرایا۔ اسے اپنے سرانے کسی کی آہستہ آہستہ سانس بھرنے کی آواز سنائی دی۔ نوشا نے آنکھیں کھول دی اور اندھیرے میں گھورنے لگا۔ ایک نرم نرم ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر ٹک گیا، ساتھ ہی آواز آئی، نوشا۔ یہ نادرہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے جھنجھوڑ کر بیدار کر رہی تھی۔ نوشا دم بخود پڑا رہا۔ اس نے سوچا نادرہ اس وقت اس کے پاس کیوں آئی ہے؟ جب نادرہ نے کئی بار جھنجھوڑا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں ملتا ہوا بولا، نادرہ؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ نوشا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ نوشا نے اٹھ کر بجلی کا سوئچ دبا دیا۔ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اس نے دیکھا نادرہ کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے کھانے کی پلیٹیں پلنگ پر رکھ دی اور خود بھی بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھا لو۔ نوشا سیدھے ہوئے جانور کی طرح چپ چاپ غسل خانے میں چلا گیا۔ ہاتھ دھوئے اور کمرے میں آ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے خاموش دیکھ کر نادرہ بولی، لاؤ وہ ٹاپس کی ڈبیا کہاں ہے؟ نوشا نے تکیے کے نیچے سے ڈبیا نکال کر اسے دے دی۔ ڈبیا لے کر وہ بولی، دیکھو اب کوئی ایسی چیز نہ خریدنا، تمہیں خود ابھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ نوشا سر جھکائے کھانا کھاتا رہا۔ وہ کہتی رہی، معلوم ہوتا ہے تم نے میری بات کا بہت برا مانا۔ وہ زیر لب مسکرائی، میں تم کو سزا دینا چاہتی تھی، دیکھو نا یہ کتنی بے تکی سی بات ہے۔ نوشا کو اس میں کوئی بے تکاپن نہ معلوم ہوا۔ اس نے کسی قدر تعجب سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس طرح گردن اٹھائے بیٹھی تھی جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کے روبرو بیٹھا ہو۔ جب نوشا کھانا کھا چکا تو وہ پلیٹیں اٹھا کر اوپر جانے لگی۔ نوشا نے چاہا کہ پلیٹیں وہ خود اٹھا کر لے جائے تو وہ ڈانٹنے کے سے انداز میں بولی، خواہ مخواہ تکلف مت کرو، تم کو صبح تڑکے جانا ہے، جلدی سو جاؤ۔ وہ کھٹ پٹ کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نوشا خاموش بیٹھا لکڑی کے زینے پر اس کے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ نادرہ ہمیشہ نوشا سے اسی طرح پیش آتی تھی۔ عمر میں لگ بھگ وہ اس کے برابر ہی تھی مگر اس کا رویہ بزرگوں کا سا تھا۔ وہ بات بات پر اسے باز پرس کرتی، نوشا تم صبح دیر سے کیوں اٹھتے ہو؟ نوشا تمہارے دانت اتنے گندے کیوں ہیں؟ دونوں وقت دانت صاف کیا کرو۔ نوشا تم ایکٹروں کے سے بال مت بنایا کرو، بالکل لوفر لگتے ہو۔ نوشا تم نے پھر غلط زبان بولی، فلاسٹین قطعی محمل لفظ ہے۔ وہ ہر وقت اسے ٹوکتی رہتی، نوشا تم نے یہ نہیں کیا، نوشا تم نے وہ نہیں کیا۔ شروع میں تو نوشا نے اس رویے کے خلاف احتجاج کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن رفتہ رفتہ وہ مانوس ہوتا گیا۔ اس ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس میں خاصی شائستگی پیدا ہو گئی۔ اب وہ بھونڈے پن سے کہہ نہیں لگاتا تھا، بات کرتا تو سنبھل کر بولتا۔ پہلے اس کی وضاقتہ فلم ایکٹروں کی سی تھی، اب اس نے بال چھوٹے کرا دیے تھے، پتلون کی موریاں الٹ کر چڑھانا چھوڑ دیے تھی۔ رات کو مزے میں آ کر کبھی کبھی وہ کوئی فلمی دھن گنگنانے لگتا تھا۔ اب ایسی کوئی آواز اس کے کمرے سے نہیں ابھرتی تھی۔ پروفیسر سے نوشا کی ملاقات صرف ناشتے کی میز پر ہوتی، مگر اس وقت بھی وہ اخبار پڑھنے میں محو ہوتا، بات چیت کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھار اتفاق سے اس کا نوشا سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔
वो उसी तरह खोया खोया गुजर जाता जैसे उसे देखा ही नहीं। एक रोज प्रोफेसर को न जाने क्या सूझी, अचानक नौशा के कमरे में आ गया और आते ही बोला, मैंने अभी अभी सोचा कि तुमको किसी स्कूल में दाखिला ले लेना चाहिए। नौशा ने दबी जबान से कहा, मैं काम करने गैराज जो जाता हूँ। बहुत ठीक बात कही तुमने, मैं ये भूल ही गया था। नाइट स्कूल कैसा रहेगा? मगर नाइट स्कूल तो यहाँ सब वाहियात हैं। एक साहब को मैं जानता हूँ जो रात को स्कूल चलाते हैं और दिन को कर्क अमीनी करते हैं। नाइट स्कूल और कुर्क अमीनी में कदर मुश्तरक क्या है? ये मसला आज तक मैं हल नहीं कर सका। मुझे यकीन है कि वो तालीम देने के बजाय तलबा के जहन कुर्क करते होंगे। इस बात पर वो खुद ही हंस पड़ा। नौशा खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। कोई वजह नहीं कि तुम इंजीनियर ना बनो, मगर तालीम का मसला। वो बेख्याली में आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाने लगा, फिर चौंक कर गोया हुआ। तुम गैराज की मुलाजमत क्यों न छोड़ दो? नौशा ने कुछ कहना चाहा तो उसने बोलने का मौका न दिया। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ न कुछ कमाते रहना चाहिए, वरना जिंदगी भर ऐसा से कमतरी में मुब्तला रहोगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। ये कहता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। एक अरसे तक नौशा से प्रोफेसर की मुलाकात नहीं हुई। नादिरा भी अपने बाप की तरह अजीब व गरीब लड़की थी। जरा सी बात पर उसकी भौहें तन जाती, आंखों में तेज चमक आ जाती। कभी ऐसा भी होता कि नौशा झुंझला कर कोई उल्टी सीधी बात कर देता तो मुस्कुरा कर चुप हो जाती। एक दिन तो उसने कमाल कर दिया। नौशा ने शोख रंग की बुशर्ट खरीदी थी। उस पर फिल्मी अदाकाराओं की रंग बिरंगी और हैजान अंगेज तस्वीर छपी थी। वो उसे पहनकर नादिरा के सामने से गुजरा तो उसने टोका, नौशा, तुम्हारा मजाक बड़ा घटिया है। नौशा उसकी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझ सका। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, ये बुशर्ट पहनकर तुम प्लेबॉय से ज्यादा लाइफ बॉय साबुन का ट्रेडमार्क मालूम होते हो। नौशा को ताव तो बहुत आया, मगर वो कुछ बोला नहीं। वो उसका मजाक उड़ाती रही। इस लिबास में तुम बिल्कुल लोफर मालूम होते हो, और वो भी तीसरे दर्जे के। नौशा को उस रोज वो कई बार डांट फटकार चुकी थी। वो पहले ही झुंझलाया हुआ था। जल कर बोला, तुम ये रोजाना उल्टे सीधे बाल बनाती हो और न जाने कैसी आड़ी तिरछी कमीसें और फराकें पहनती हो, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम बिल्कुल चिड़ी की बेगम लगती हो। एकदम चिड़ी की बेगम। कहने को तो गुस्से में नौशा ने जो मुंह में आया कह दिया, मगर फौरन सहम गया। उसने सोचा अब शामत आ गई, मगर नादिरा खिसियानी हंसी हंसने लगी और जब नौशा जाने लगा तो उसे रोककर नर्म लहजे में बोली, माफ करना नौशा, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। मैं अपनी गलती की माफी चाहती हूँ। नौशा हक्का बक्का होकर उसका मुंह तकने लगा और वो बार बार माजरत करती रही। ये और ऐसी ही बहुत सी बातें थी जिनसे वो बिल्कुल ही अंदाजा न लगा सका कि वो किस किस्म की लड़की है। अलबत्ता उसकी माँ सीधी सादी घरेलू सी औरत थी। उसका नाम आरिफा बेगम था। उसे घटिया का अर्जा था। कभी कभी दर्द गुर्दा का भी दौरा पड़ता। वो बेशतर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती। जब नौशा पहले पहले इस घर में आया था तो उसने बड़ी नाक मुंह चढ़ाई। उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। मुमकिन है उसके खिलाफ शौहर से शिकायत भी की हो, मगर वो जल्द ही नौशा से मानूस हो गई। इसकी वजह यह थी कि नौशा बड़ी मुस्तैदी से उसकी खिदमत करता था। वो घंटों बैठा उसके पैरों पर मालिश किया करता, उसका सिर दबाता, ढूंढ ढूंढ कर उसके लिए दवाएं और इंजेक्शन लाता। नौशा अक्सर रात को खाना खाने के बाद आरिफा बेगम के कमरे में पहुंच जाता, सिरहाने बैठा उसका सिर दबाया करता और घंटों बातें किया करता। उसकी बातें सीधी सादी आम घरेलू किस्म की होती थीं। उनमें कुछ माजी की यादें होती, अजीजों और रिश्तेदारों का तज़किरा होता, किसी की गीबत और किसी की तारीफ होती, और शौहर के खिलाफ गिले शिकवे होते। प्रोफेसर से उसे बहुत सी शिकायतें थीं। ये बहुत मामूली और आम सी बातें थीं जिनको न कभी प्रोफेसर कलीमुल्लाह सुनने की जहमत गवारा करता था और न नादिरा तवज्जो देती थी। नौशा ही घर भर में एक ऐसा फर्द था जो आरिफा बेगम की हर बात चुपचाप बैठा सुना करता। यही वजह थी कि अब वो उसे बड़ा अच्छा लड़का मालूम होता था, बहुत सादतमंद और फरमाबरदार। चुनांचे जब वो कमरे से उठकर जाता तो वो देर तक बड़ी बूढ़ियों की तरह उसे दुआएं देती रहती। नौशा प्रोफेसर कलीमुल्लाह के कुंबे का एक फर्द बन चुका था। शुरू शुरू में जो झिझक और आर वो महसूस करता था अब खत्म हो चुका था। कभी खाने में देर हो जाती तो वो बड़े ही बेतकल्लुफी से आवाज लगाता,
بھائی یہاں تو شہر بھر کے سارے چوہے میرے پیٹ میں گھس گئے ہیں اور خوب ادھم دھاڑ مچا رہے ہیں۔ اسی طرح جب اس کی قمیصوں کے بٹن ٹوٹ جاتے یا کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو وہ نادرہ کے سر پر سوار ہو کر اسے درست کرواتا، کبھی خوشامد کرتا، کبھی ناگواری سے منہ بگاڑتا اور اپنا کام کروائے بغیر نہ ٹلتا۔ البتہ پروفیسر کلیم اللہ کو وہ اب تک نہ سمجھ سکا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے لیے ایک معمہ تھا اور اب بھی ایک معمہ تھا۔ وہ بھلکڑ اور غائب دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ خبتی اور سنکی بھی تھا، ہر وقت کھویا کھویا رہتا اور اکثر اوٹ پٹانگ باتیں کرتا۔ بیوی کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ایسا نہ تھا، اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، اسے ذرا بھی تکلیف ہوتی تو وہ بے چین ہو جاتا، طرح طرح سے اس کی دلجوئی کرتا، بچوں سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اور پہلوٹی کے بیٹے سلیم اللہ کی چاہت کا تو یہ عالم تھا کہ اسے دیکھ کر نہال ہو جاتا، ہر طرح اس کی نازبرداری کرتا، اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے نت نئے منصوبے بناتا رہتا، اس کی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ صرف کرتا۔ سلیم اللہ ذہین اور ہونہار طالب علم تھا، صحت مند اور خوش شکل تھا، ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ MBBS کا تیسرا ہی سال تھا کہ پروفیسر کریم اللہ نے اسے لارڈ میں ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں وہ اپنے چند ہم جماعت طلباء کے ساتھ ایک روز سینڈ سپٹ پر پکنک منانے گیا۔ سمندر میں نہاتے ہوئے بکھری ہوئی سرکش لہروں میں ایسا گم ہوا کہ دوسرے روز غوطہ خوروں کی سخت جدوجہد کے بعد اس کی لاش ملی۔ اس دل خراش سانحے سے ایسا شدید صدمہ پہنچا کہ پروفیسر کلیم اللہ ہوش و حواس کھو بیٹھا، گھنٹوں بت بنا خاموش بیٹھا رہتا، بہکی بہکی باتیں کرتا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گھر سے نکل جاتا۔ بیٹے کے انتقال کو کئی سال ہو گئے تھے مگر اس کے دماغ کی چولیں ایسی ڈھیلی ہوئیں کہ وہ سنبھل نہ سکا، ہونک اور خبتی ہو گیا، مگر نوشا کے لیے وہ فرشتہ رحمت سے کم نہ تھا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ محلے کے ایک شخص نے جو محکمہ زراعت میں چپراسی تھا، کسی بات پر پروفیسر کو الو کا پٹھا کہہ دیا۔ نوشا کو ایسا تاؤ آیا کہ ایک لمحے بھی انتظار نہ کیا، تابڑ توڑ اس کے چہرے پر کئی مکے جڑ دیے، اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ پاس پڑوس میں کھلبلی مچ گئی، خاصا ہنگامہ ہوا۔ بات پروفیسر تک پہنچی، اس نے فوراً اس شخص کے پاس جا کر باقاعدہ معافی مانگی اور 10 روپے اصرار کر کے تاوان بھی دیا۔ نوشا ڈرا کہ اب وہ اس پر ناراض ہوگا، مگر اس نے نوشا سے صرف اس قدر کہا، تمہارے متعلق مجھے اپنی رائے بدلنی پڑے گی، تمہیں انجینئر کی بجائے فوجی بننا چاہیے، مجھے تمہاری اسپرٹ پسند آئی۔ وہ دیر تک اس کی پیٹھ تھپک کر شاباشی دیتا رہا۔ موسم گرما کی سنسان دوپہر تھی، ہر طرف بگولے منڈلا رہے تھے، غبار میں ڈھکی ہوئی عمارتیں اونگتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ سلطانہ کمرے میں تھکی ہوئی لیٹی تھی، دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں، وہ بہت ہلکا لباس پہنے تھی، اس کے برہنہ بازو تکیے پر جھول رہے تھے، چہرے پر گہری زردی تھی اور آنکھیں دھلی دھلی سی معلوم ہو رہی تھی۔ مہینہ بھر تک اسپتال میں رہنے کے بعد وہ پچھلے ہفتے واپس آئی تھی۔ اس کے برابر ہی پالنے میں ایک ننھا سا بچہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ یہ اس کا بچہ تھا، اس کا چہرہ نیاز کی طرح چوڑا تھا، ناک کے نتنے ابھرے ہوئے تھے اور دہانہ بڑا تھا۔ اس بچے کی پیدائش میں وہ 18 گھنٹے تک لیبر روم میں مچھلی کی طرح تڑپتی رہی اور موت اور زندگی کے درمیان ہچکولے کھاتی رہی۔ وہ رات کے 4 بجے پیدا ہوا تھا۔ اس روز شام ہی سے سلطانہ کی حالت غیر تھی، اس پر بار بار غشی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ 12 بجے تک اس کی نبضیں ڈوبنے لگی تھیں، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور چہرے پر سیاہی منڈلانے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر نے گھبرا کر نیاز کو ٹیلی فون کیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس رات اس نے شراب زیادہ پی لی تھی، وہ مدہوش پڑا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا کہ وہ صبح سے پہلے اسپتال نہیں آ سکتا۔ نرس نے کئی بار نمبر ملایا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی مگر نیاز ایسا کروٹ بدل کر سویا کہ پھر آنکھ ہی نہ کھلی۔ 4 بجے تک سلطانہ پر نزا کی حالت طاری رہی۔ بچے کی پیدائش کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے جسم میں 2 بوتل خون داخل کیا گیا۔ نیاز 8 بجے صبح اسپتال پہنچا۔ بچے کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ مریضہ کے پاس جا کر بچے کو ایک نظر دیکھ لے، مگر اسے گھنٹہ بھر تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ تمام وقت وارڈ کے باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ جب نرس نے بچے کو آ کر دکھایا تو اس نے جھک کر بچے کو بے ساختہ چوم لیا۔ جب تک سلطانہ اسپتال میں رہی وہ پابندی سے اسے دیکھنے جاتا،
دن میں کئی بار ٹیلی فون کرتا اور ہر بار بچے کے متعلق کچھ نہ کچھ پوچھتا۔ اسے اپنے بچے سے بے حد پیار تھا۔ گھر میں واپس آ کر سلطانہ نے دیکھا کہ نیاز نے بچے کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لا کر اکٹھا کر دیے تھے۔ صبح اٹھتے ہی وہ سلطانہ کے کمرے میں آتا، بچے کی پیشانی کو بوسہ دیتا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ رات کو واپس آتا تو ایک بار بچے کو ضرور پیار کرتا۔ اگر وہ جاگتا ہوتا تو پالنے کے قریب بیٹھ کر عجیب و غریب آوازیں نکال کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ سلطانہ خوش تھی کہ نیاز بچے سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ وہ خود بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسے جنم دیا تھا۔ حالانکہ بچے کی پیدائش سے پہلے اکثر سوچا کرتی تھی کہ اسے ماں کی ممتا نہ دے سکے گی۔ سلطانہ کو اس کے خیال سے ہی نفرت ہوتی تھی۔ ایک روز جب یہ راز افشا ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو تمام دن روتی رہی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کی نفرت بڑھتی گئی۔ وہ جل کر کبھی کبھی اسے کوسنے لگتی، یا اللہ یہ حرامی پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ اسی کوفت میں وہ بیمار ہو گئی، جسم لاغر پڑ گیا۔ ان دنوں وہ ذرا ذرا سی بات پر نیاز کو جھڑک دیتی، بلیوں کی طرح غرا کر اس پر آنکھیں نکالتی اور گھنٹوں بند کمرے میں بیٹھی رویا کرتی۔ یوں بھی اس کا بیشتر وقت کمرے کے اندر ہی گزرتا تھا۔ وہ بہت ہی کم باہر نکلتی۔ گھر کے نوکروں تک کے سامنے آتے ہوئے خوف معلوم ہوتا۔ اس نے سوچا تھا کہ پیدائش کے فوراً ہی بعد گلا گھونٹ کر چپکے سے اسے ختم کر دے گی، لیکن اب یہ حالت تھی کہ اسے دیکھ کر جی رہی تھی۔ وہ ہر وقت بچے ہی کے کسی نہ کسی کام میں منہمک رہتی۔ اسی کی بدولت وہ اب نیاز میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی، ورنہ اس نے ہمیشہ نیاز کی قربت سے بیزاری محسوس کی تھی۔ وہ اس سے بہت کم بات کرتی تھی، کبھی بولتی بھی تو اس میں تلخی ہوتی، حقارت ہوتی اور دبی دبی سی نفرت۔ مگر اب یہ ہوتا کہ نیاز جب صبح ہی صبح بچے کو دیکھنے کمرے میں آتا تو وہ دیر تک نیاز کے پہلو میں بیٹھی باتیں کیا کرتی۔ وہ نیاز سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بچہ ان کے تعلقات کے درمیان مضبوط کڑی بن گیا تھا۔